بھانجے کے جسم کی پیاسی۔ میری شادی ہوئی تو پتہ چلا میرے شوہر کا ایک لاڈلا بھانجا بھی اپنے ماموں کے گھر رہتا ہے۔ گھر میں ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ ایک دن میں اور میرا بھانجا گھر میں اکیلے تھے۔ ہم دونوں کے سر پر شیطان سوار ہو گیا اور ہم دونوں جوانی کے نشے میں آ کر بہک گئے۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میں جب شادی کر کے سسرال آئی تو معلوم ہوا میرے سسرال میں صرف 2 ہی لوگ رہتے ہیں، ایک میرا شوہر اور اس کا بھانجا۔ میرے باپ حیات نہیں ہیں، اس لیے میرے بھائی نے میری شادی اپنے دوست سے کروا دی اور مجھے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ شادی کے پہلے دن میں کمرے میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود کھانا لینے بازار گیا تھا۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، میرا وہم تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں صوفے کے ساتھ سر لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کسی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ آ گئے ہیں آپ، میں نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں کھولی تو سامنے شوہر کی جگہ کسی اور لڑکے کو دیکھ کر میں سہم گئی اور چیخنے لگی۔ مجھے لگا گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ ارے مامی، کیا ہو گیا؟ آپ کو کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی جانب دیکھنے لگی اور پھر وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں کو ہوش آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں عفان ہوں، عمران ماموں کا بھانجا ہوں اور ان کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا تعارف بتایا۔ وہ جوان لڑکا تھا اور میرا شوہر پکی عمر کا تھا اور میں خود بھی درمیانی عمر کی تھی۔ مجھے پتہ نہیں گھر میں کون گھس آیا ہے۔ تمہارے ماموں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ تم ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہو۔ میں نے بات کرنے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر باتیں بتانا بھول جاتی ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، اب میں آپ کے اور ان کے ساتھ ہوں، سب کچھ یاد کرواتا رہوں گا۔ عفان نے مسکرا کر کہا۔ وہ اچھا لڑکا تھا اور پہلی ہی ملاقات میں ہم دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی۔ تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو عفان، تمہارے ساتھ بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ ہم دونوں کو باتیں کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ مجھے بھی اچھا لگا ہے، لیکن آپ کے شوہر کو گھر سے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، میں انہیں تلاش کر کے لاتا ہوں، عفان نے کہا اور پھر وہ گھر سے نکل گیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ مجھے اچھا سا لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ عمران کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ وہ 2 بجے تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ مجھے ان کی کمپنی اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے اور کہنے لگے، عفان میرے بچوں جیسا ہے، میں نے اسے پالا ہے، تم سمجھدار لڑکی ہو، مجھے امید ہے تم اسے گھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کرو گی اور اسے دل سے اپناؤ گی۔ عمران نے مجھ سے پہلی بات یہی کہی، آپ پریشان مت ہو، میں عفان کے ساتھ کچھ نہیں کہوں گی، وہ اس کے ماموں کا گھر ہے، جب تک رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ عفان مجھے اچھا سا لگنے لگا تھا۔ عمران کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے میری خوب تعریفیں کی۔ عمران بہت محنتی تھے، صبح کام پر جاتے ہیں اور رات کے وقت گھر واپس آتے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی اور سو جاتی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی اور میں بور ہونے لگی تھی۔ میرے کمرے میں عفان چلا آیا اور کہنے لگا، میں بہت بور ہو رہا ہوں، آئیں کچھ کھیلتے ہیں۔ وہ ہاتھ میں لوڈو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ کھیلتے ہیں، میں بھی بور ہو رہی ہوں۔ میں بھی مان گئی اور پھر ہم دونوں کھیلنے لگے۔ کھیل کے دوران ہم دونوں میں شرارتیں ہونے لگی۔ عفان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مذاق مذاق میں مجھے اپنے نزدیک کر لیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے اپنے نزدیک کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور ایک دوسرے میں اتنا کھونے لگے۔ اس نے مجھے مزید اپنے قریب کر لیا اور پھر ہم دونوں پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، اس لیے وہ سب کچھ کر دیا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا۔ میں اپنا سر اپنے گھٹنوں میں لے کر رونے لگی۔ عفان کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، جو کچھ ہوا ہے ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے، اس لیے آپ اکیلے مجھ پر اس گناہ کا الزام مت لگانا اور نہ ہی ماموں کو کچھ بتانا، مجھ سے زیادہ آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ عفان نے مجھ سے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں ہم دونوں کی غلطی ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ،
میں نے اپنے آنسو پوچھ کر کہا، میں چاہتی تھی آج جو کچھ ہوا ہے اسے عفان بھول جائے تاکہ اس کے ذہن میں دوبارہ میرے قریب آنے کی تمنا نہ جاگے۔ میں بھی بھولنے کی کوشش کروں گا، عفان نے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ عفان کے جانے کے بعد میں نے کمرے کو بند کر دیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سارا دن مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے عفان میرے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ رات کے وقت جب عمران گھر واپس آئی تب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرا روتا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو، تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم روئی ہو۔ عمران میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بس یوں ہی امی ابو کی یاد آ رہی تھی اس لیے رونا آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو خود ہی دھوکہ دیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ عمران مجھے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں بھی سو گئی۔ عمران حسب معمول جلدی کام پر چلے جاتے اور میں عفان سے دور رہنے کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ عفان یونیورسٹی گیا ہوا تھا، وہ 2 بجے کے بعد ہی واپس آتا تھا، لیکن اس دن 12 بجے آیا تھا۔ وہ کچن میں چلا گیا اور دھیرے سے میرے کان میں بولا، مامی کیا کر رہی ہو؟ میں عفان کی آواز سن کر سہم گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفان اپنے کمرے میں جاؤ۔ میری بات سن کر وہ پہلے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اسے نظر انداز کرنے لگی۔ میں کھانے کا طلبگار نہیں ہوں مامی، میں آپ کا طلبگار ہوں۔ جب سے اس دن ہمارے ساتھ سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد آپ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہی۔ صاف لفظوں میں کہوں گا، تم سے دوبارہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ عفان نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے ساتھ مزید کچھ کروں گی۔ اس دن میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن اب نہیں آؤں گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں عمران کو سب بتا دوں گی۔ میں اسے دھمکی دینے لگی، مگر اس نے میری بات نہ سنی اور مجھے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کر دی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے حمل ہو چکا تھا اور وہ بچہ عفان کا تھا۔ میں نے عفان سے کہا، یا تو دوبارہ مجھ سے دور رہنا یا مجھ سے نکاح کرو۔ وہ یہ بات سن کر ڈر گیا اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔